بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم سے آپ کا میزبان سکندر اقبال آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ آج کل جناب سیف اللہ مدنی صاحب، جو نہ صرف حافظ قرآن ہیں، قاری ہیں، اسلامک اسکالر ہیں اور پچھلے 30 سال سے مدینہ شریف میں مقیم ہیں، پاکستان آئے ہوئے ہیں، کراچی آئے ہوئے ہیں۔ ہم نے مختلف موضوعات پر ان کے پروگرامز ریکارڈ کیے ہیں، وہ ہر جمعرات کو ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آج جمعرات ہے تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ سیف اللہ مدنی صاحب آج کس موضوع پر خطاب کریں گے۔ ناظرین، آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ سورہ کہف میں سے ہے۔ اصحاب کہف کا قصہ بھی ہے اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ بھی ہے، اور آگے اگر ٹائم ملا تو ذی القرنین کا قصہ بھی اسی آیت کے اندر، اسی صورت کے اندر موجود ہے۔ تو رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مومن لڑکے جو شاید کسی وزراء کے بیٹے تھے تو بادشاہ کے علاوہ اللہ کو ایک ماننے لگے، تو بادشاہ نے ان کو بلوایا، میرے سوا کسی اور کی عبادت کرتے ہو؟ تو ٹائم دیا، سوچ لو۔ تو انہوں نے کہا ہم نے جو سوچنا تھا وہ سوچ لیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کا قصہ ہمیں نقل فرمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة، وہ غار کی طرف چلے گئے اور رب سے دعا کرتے ہیں کہ آتنا من لدنک رحمہ، ہم پر کرم فرما دے، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے لیے مہیا کر دے سیدھا راستہ، ہمارے لیے اچھا سامان مہیا کر دے۔ فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کے کانوں پر ٹھپکا دی نیند کو، کئی سال بیت گئے۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم قصہ بیان کرتے ہیں ان کا اور حقیقی قصہ۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا، ہم نے ان لڑکوں کو ہدایت عطا کی، وہ ایمان یافتہ لوگ تھے۔ آمنوا بربہم، اپنے رب پر ایمان لا چکے تھے، ایمان بڑی دولت ہے۔ ہم نے ان کو ہدایت عطا فرمائی، فرمایا وربطنا علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، انہوں نے اعلان کر دیا ہمارا وہ رب ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے۔ فرمایا لن ندعو من دونہ الہا، ہم اللہ کے سوا کسی اور کو خدا نہیں مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا بڑا قصہ فرمایا، بیان فرمایا۔ آگے چلتے چلتے لمبا قصہ ہے کہ جب وہ چلے ان کے پیچھے ان کا کتا بھی ساتھ چلا، اور عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو غار میں سلایا تو ان کے پاسے بھی بدلتے رہے اللہ کے آرڈر سے۔ فرمایا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اللہ تعالیٰ ان کے پاسے بھی اپنے آرڈر سے بدلتے رہے۔ آدمی تھک جاتا ہے ایک سائیڈ پر سوتے ہوئے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے انتظام فرما دیا۔ اور یہ بھی فرمایا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، دیکھنے والے یہ سمجھتے تھے کہ یہ جاگ رہے ہیں لیکن وہ سو رہے ہیں۔ فرمایا وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، وہ کتا اپنی ٹانگیں پھیلا کر بھی بیٹھا ہوا ہے۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اگر کوئی انسان ان کو دیکھ لیتا تو ڈر جاتا، بھاگ جاتا، فرار ہو جاتا،
ڈر کی وجہ سے کہ کیسے انسان سوئے ہوئے ہیں۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، رب کریم نے ان کو دوبارہ اٹھا دیا تاکہ ایک دوسرے سے پوچھیں کہ ہم نے کتنا ٹائم گزارا ہے۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، ایک دوسرے سے پوچھنے لگے ہم کتنا سوئے ہیں۔ یہی چیز حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ جب وہ تبلیغ کے لیے جا رہے تھے، اپنے سواری پر جا رہے تھے، تو راستے میں ایک بستی کو دیکھا جو ختم ہو چکی تھی۔ اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ اَنَّا يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا، اللہ تم اس بستی کو کس طرح زندہ کرو گے؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، اللہ تعالیٰ نے 100 سال اپنے پیغمبر کو سلا دیا۔ جب وہ 100 سال کے بعد اٹھے تو پوچھا کہ کتنا سوئے ہو؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، کہنے لگے کہ شاید میں 1 دن یا 2 دن سو لیا، ایک آدھا دن سو لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، اپنے گدھے کی طرف بھی دیکھو، اس کی ہڈیاں رکھی ہوئی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آرڈر سے دوبارہ اس کو زندہ کر دیا۔ جب عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد اپنی قوم کی طرف لوٹے تو کہنے لگے میں عزیر ہوں، تو قوم نے کہا وہ تو 100 سال سے ختم ہو چکے ہیں، گم ہو چکے ہیں، پتہ نہیں ان کا، آپ کیسے ہو سکتے ہیں عزیر علیہ السلام؟ انہوں نے فرمایا میں عزیر ہوں، اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں۔ قوم مانتی نہیں۔ آخر کار انہوں نے بڑے جو بزرگ تھے، بڑی عمروں والے لوگوں کو بلایا اور انہوں نے اپنی کمزور نظروں سے ان کو پہچاننا شروع کیا اور اعلان کر دیا اے نوجوانوں یہ وہی حضرت عزیر ہیں، یہ حقیقی حضرت عزیر ہیں۔ جب انہوں نے ان کو تصدیق کر کے بتا دیا تو سب یہودیوں نے کہا وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ، وہ کہنے لگے کہ اگر یہ عزیر علیہ السلام آج تک زندہ رہ چکے ہیں، رہ سکے ہیں، تو پھر یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اصل میں یہ چیزیں اس وقت آتی ہیں جب اللہ کا دیا ہوا علم کمزور ہو جاتا ہے۔ میرے ساتھ خود ایسا ہوا کہ افریقہ کے ایک جنگلی ملک ہے جس کا نام سیرا لیون ہے، سیرا یعنی پہاڑ، لیون یعنی شیر۔ اس ملک کے اندر 1 سال میں نے مسلمانوں کو تراویح پڑھائی تھی، گزشتہ 22 سال پہلے کی بات ہے۔ تو وہاں کے لوگ بڑی محبت سے ملتے تھے۔ ایک آدمی نے اپنی زبان میں کوئی بات کہی جس کا ٹرانسلیشن مجھے امام صاحب نے بتایا کہ یہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کے گھر سے آئے ہو، اللہ کا قرآن پڑھتے ہو، اسی لیے خدا کے بیٹے ہو۔ دیکھیں محبت میں آ کر وہ حد سے آگے نکل گیا۔ اللہ کا بیٹا کوئی نہیں، اللہ پاک ہے اولاد سے۔ اب وہ محبت کے عالم میں آ کر، محبت کے جنون میں آ کر مجھے کہتا ہے کہ اللہ کے گھر سے آئے ہو، اللہ کا قرآن پڑھتے ہو، اللہ کے بیٹے ہو۔ ہم نے ان کو بتایا بھئی اللہ اولاد سے پاک ہے، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں۔ تو اسی محبت میں آ کر یہود نے کہا وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ، نصارہ نے محبت میں آ کر، عیسائیوں نے محبت میں آ کر کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہودی محبت میں آ کر کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو یہ باتیں غلط ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہ وہ پیغمبر تھے، سچے رسول تھے، سچے نبی تھے۔ بہرحال یہاں بات چل رہی تھی کہ وہ اصحاب کہف جو ہیں، ابن کثیر نے کافی تفصیل کے ساتھ اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے اصحاب کہف کا قصہ، جو پرانی تفسیر ہے عربی کے اندر ابن کثیر کی۔ فرمایا قال قائل منہم کم لبثتم، ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ کتنا ٹائم گزارا؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، ایک دوسرے کو کہنے لگے ہم نے ایک آدھا دن گزار لیا۔ قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، پھر ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ رب ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ مومن لوگ ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں کہ اپنی بات پر 100% بھروسہ